بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کا 25واں رکوع چل رہا ہے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں منافقوں کا تذکرہ تھا کہ منافق لوگ باتیں بڑی میٹھی میٹھی کرتے ہیں، لیکن اصل میں ان کی اسلام کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ محبت نہیں، بلکہ یہ فساد مچانے کے لیے اس طرح سے منافقی کرتے ہیں۔ منافقت کی معنی ہی ہے دو سوراخ والا، جیسے کوئی ایک ہی کوئی جگہ ہو، اس کے دو طرف سے سوراخ ہو، ادھر سے بھی منہ نکالے ادھر سے بھی منہ نکالے۔ اسی طرح سے جیسے چوہا ہوتا ہے، اس کے کبھی کبھار اندر سوراخ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے دو بل ہوں، ادھر سے بھی دیکھے کبھی ادھر سے بھی دیکھے۔ منافق اس کے پاس گیا تو اسی کا، دوسرے کے پاس گیا تو اسی کا۔ تو یہاں بھی اخنس بن شریک منافق کا تذکرہ تھا کہ جب مسلمانوں کے پاس آتا ہے تو اور روپ میں، جب یہودیوں کے پاس جاتا ہے تو اور روپ میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی الد الخصام، بڑا شرارتی اور ان مخلوق میں سب سے بدترین آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ منافقت سے سب کی حفاظت فرمائے۔ یہاں سے آگے جو ابھی میں نے آیات کریمہ پڑھی، ان کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پکے مسلمان ہو جاؤ، کچے نہیں۔ کبھی اسلام کا کوئی حکم اچھا لگا تو مسلمان بن گئے، اسلام کے علاوہ کوئی یہودیت کا، عیسائیت کی کوئی چیز اچھی لگی تو وہاں چلے گئے۔ یہ ہوا پرست، خواہش پرست کہلائے گا، یہ مسلمان نہیں کہلائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نشانوں کے پیچھے، قدموں کے پیچھے نہ چلو۔ انہ لکم عدو مبین، یقیناً شیطان تو تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ فإن زللتم من بعد ما جاءکم البینات، اگر تم پھسل گئے اس کے بعد کہ آ چکی آپ کے سامنے نشانیاں، دلیلیں، فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم، تو جان لو کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ غالب بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں۔ پہلے نمبر پر یہ بات بتلائی کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، دوسری بات یہ کہ شیطان کے پیچھے نہ چلو، تیسری بات یہ کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، چوتھے نمبر پر یہ سمجھایا کہ اگر کہیں ادھر ادھر پھسل جاتے ہو تو پھر تمہاری خیر نہیں، اللہ تعالیٰ کو پکڑ کرنا آتا ہے۔ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ کا کیا مطلب ہے کہ اسلام کی معنی ہی ہے اپنے آپ کو حوالے کر دینا۔ جیسے قیدی جیل کے اندر جیلر کے جیل والوں کے حوالے ہوتا ہے، پھر ان کی مرضی ہوتی ہے، جہاں بٹھائیں جہاں اٹھائیں، جو کچھ کھلائیں ان کی مرضی، بٹھائیں ان کی مرضی، کھڑا کریں ان کی مرضی، چھوٹے کمرے میں رکھیں بڑے کمرے میں رکھیں، سہولتیں دیں نہ دیں، مار پیٹ کریں یا پھر ویسے ہی بیٹھنے دیں، ساری ان کی مرضی ہوتی ہے۔
تو یہاں مسلمان کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. ابھی آپ کی مرضی نہیں چلے گی، اللہ کی مرضی چلے گی. کہاں دیکھنا جائز ہے، کہاں ناجائز ہے، کہاں ہاتھ چلانا جائز ہے، کہاں ناجائز، کس طریقے سے انسان زندگی کا ایک ایک لمحہ گزارے، اس سب کے اندر آدمی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے. اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ مطلب شرک نہ کرو، بدعتیں نہ کرو، اپنی طرف سے دین کے اندر کوئی باتیں نہ ڈالو. اگر کوئی بندہ بولتا ہے کہ میں مسلمان تو ہوں لیکن اس چیز کے اندر مثال کے طور پر داڑھی کے معاملے میں وہی مجوسیوں کے طریقے پر چلوں گا، شیعوں کے طریقے پر، یہ چھوٹی جو خشخشی داڑھی ہوتی ہے نا، یہ شیعوں کی ہے، اصل مجوسیوں کی ہے، یہ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں. داڑھی کا مونڈنا، صاف کرنا، یہ پھر عیسائیوں کا طریقہ ہے. پیغمبر کریم کے زمانے میں کچھ لوگ اس طرح نبی پاک کے پاس ملنے کے لیے آئے کافر. ایک کی داڑھی منڈی تھی، ایک کی داڑھی کٹی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے داڑھی کرنے سے منع کیا ہے. اور وَعْفُ اللَّحَى، داڑھی تو بڑی کرنے کا حکم ہے. تو خیر یہاں اگر کوئی بندہ بولتا ہے اور پورا دین میں مانتا ہوں لیکن یہ چیز نہیں مانتا، تو یہ اسلام میں داخل نہیں ہوا. ایک بندہ بولتا ہے میں پورے اسلام کو مانتا ہوں، بھائی مسلمان ہوں، بچپن سے مسلمان ہوں، پیدائش میں میرے کان میں اذان کہی گئی ہے، دوسرے کان میں اقامت کی آواز لگی ہے، میں پورا پکا مسلمان ہوں، لیکن شادی کے ٹائم پر تو مجھے ہندو ہونے دو نا، ہندوؤں کی لڑکیاں ناچ گانے کرتی ہیں، ہمیں بھی کرنے دو. تو یہ مسلمان نہیں ہے، یہ منافق ہے، نعوذ باللہ. اللہ رحم فرمائے. بے سمجھی میں آدمی منافقت کرتا ہے. جیسے کھانے کے اندر زہر پڑا ہو اور آدمی کھا جائے، نقصان تو ہوگا نا، بھلے پتہ نہ لگنے کا گناہ نہ ہو لیکن نقصان تو ہوگا. اسی طریقے سے یہاں بھی جہالت کی وجہ سے بھلے پتہ نہیں ہے لیکن اس کا اثر تو ہوگا. اسی طریقے سے ویسے تو میں اسلام کو مانتا ہوں لیکن کاروبار کا ماحول ایسا ہے، مارکیٹ میں جانا پڑتا ہے، تھوڑا بہت سود تو چلتا ہے، تھوڑا بہت سود چلا سمجھو گیا. یہ کیسا مسلمان بنا؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو. شیطان کس راستے سے گیا ہے میں اسی کے پیچھے پیچھے چلوں، ایسا نہیں کرو. ایک کوئی تصویر کسی نے بھیجی تھی کہ ایک ماں پردے میں مکمل، وہ اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے بیٹی حالات بہت برے ہیں، سنبھل کے چلنا. تو بیٹی نے ماں کو جواب دیا امی میں تو آپ کے نقش قدم پر چلوں گی، جیسا آپ چلو گی ایسا میں کروں گی، جیسا تیرا رویہ ہوگا ایسا میرا رویہ ہوگا. آپ اگر سیدھی چلو گی تو میں بھی خود بخود آپ کے پیچھے پیچھے سیدھی آؤں گی. تو آپ اچھائی کے نقش قدم پر چلو، برائی کے نقش قدم پر نہیں. اچھا شیطان کا نقش قدم ہے کیا؟ شیطان کے قدم کیا ہیں؟ جہنم کی طرف پہنچانا. ہر وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اللہ رب العالمین نے منع کیا، پھر وہ کام کرنا، یہ شیطانی نقش قدم ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. بھائی اگر محلے کا کوئی دشمن آپ کے سامنے آ جائے تو ڈر جاتے ہو، مکمل تیاری کر لیتے ہو کہ ابھی ہو سکتا ہے ٹکراؤ ہو جائے تو میں اس کے ساتھ یوں لڑوں گا، یوں کروں گا. اور وہ دشمن جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا دشمن ہے، تو اس سے لڑنے کا آپ نے کیا انتظام کیا ہے؟ اس سے لڑنے کا صرف انتظام یہ ہے کہ آپ کے دل میں، آپ کے زبان پر اگر اللہ کا ذکر ہے تو شیطان آپ کے اوپر مسلط نہیں ہو سکتا. ان دعاؤں کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار پڑھتے رہیں، شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا. آج کل ہر گھر میں بولتے ہیں کہ جنات ہو گئے ہیں، اثرات ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا کیا ہو گیا. یہ شیطانی اثرات ہوتے ہیں. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر تمہارے سامنے نشانیاں آ گئیں، قرآن آپ نے پڑھ لیا، حدیث آپ نے سن لی، کسی مولوی نے بزرگ نے آپ کو حق بتا دیا، پھر بھی تم پھسل گئے، یار
ابھی دوستی کے اندر میں ادھر چلا گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، میں بڑا غالب ہوں، طاقتور ہوں، بڑا طاقتور ہوں۔ اگر پکڑنا چاہوں نا لمحے کے اندر تمہیں اندھا کر دوں، اپاہج کر دوں، ہاتھ ناکارہ ہو جائیں، شل ہو جائیں، سب کچھ کر سکتا ہوں، میرے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن حکمت ہے۔ کب کسی کو نقصان دینا ہے، کب کسی کو عزت دینی ہے، ذلت دینی ہے، اس کی حکمت ہے، اس وجہ چھوڑتا ہوں۔ لیکن اس کا یہ مقصد نہ سمجھو کہ تم نماز نہ پڑھو میں تمہیں سزا نہ دوں تو نہیں دے سکتا، ایسا نہیں ہے۔ آپ میری دی ہوئی نعمت پیسے کو، مال کو میری نافرمانی میں استعمال کرو، ساز گانے خریدنے کے اندر، ناچ گانے کی مجلسیں لگانے کے اندر، پیسے کے بلبوتے پر اللہ کے نافرمانی کرنے لگو، کوئی ناجائز لباس خرید کر کے لاؤ، عورتوں کو جا کر کے یہ اس طرح کا کپڑا، پینٹ شرٹ نما کپڑا تمہارے پیسوں سے خریدا جائے، تو اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ آپ کا مال چھین سکتے ہیں، آنے کا راستہ بند کر سکتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھار حکمت کی بنا پر اللہ تعالیٰ جلدی نہیں کرتے، اس میں حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت کی کمی کی بات نہیں ہے۔ هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر، یہ اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے آ جائے یا فرشتے آ جائیں بادلوں کے سائے میں اور فیصلہ ہو جائے جو کچھ ہونا ہے، یہ اس چیز کا انتظار کرتے ہیں۔ تو آپ ان کو بتا دو وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، ہر چیز کا معاملہ اللہ ہی کی طرف لوٹتا ہے، وہی اس کا حساب کتاب کریں گے۔ اگر ان کو سمجھاؤ، نبی پاک کے زمانے کے لوگ ہوں یا آج کے زمانے کے لوگ ہوں، قرآن تو آخرت قیامت تک کے لیے ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ان کو سمجھاؤ کہ آپ مان کر چلو، نافرمانی نہ کرو، تو کہتے ہیں یار جاؤ جاؤ جو ہونا ہے ہونے دو، بھلے آ جائے۔ ان کو اگر دھمکی دو کہ قیامت آ جائے گی، حساب کتاب دینا ہوگا، تو کہتے ہیں کہ ہاں ہاں بھلے آنے دو، بھلے اللہ ہمارے سامنے آ جائے، فرشتے آ جائیں، جو کچھ فیصلہ ہونا ہے ہونے دو، ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو بتا دو ساری چیزیں میرے سامنے آنی ہیں، یہاں تک کہ آپ کی آنکھ اگر غلط استعمال ہوئی ہے تو وہ بھی مجھے پتہ ہے، ہاتھ غلط استعمال ہوا ہے تو وہ بھی مجھے پتہ ہے، اگر آپ کی زبان ایک ایک لفظ آپ کا محفوظ ہو رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے، آپ کی کیمرے بھی تو باتوں کو ریکارڈ کرتی ہیں، ویڈیو وغیرہ کے اندر آپ کی چال ڈھال ذرا ذرا ریکارڈ ہو رہا ہے، تو آپ کی پوری زندگی اللہ رب العالمین کے سامنے ریکارڈ ہے، اس کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین خود سامنے آئیں گے، فرشتے سامنے آئیں گے، ایک ایک ذرے ذرے کا حساب کتاب ہوگا، وہاں سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ جو کچھ کرنا ہے ابھی سے تیاری کر لیں، جو کچھ کرنا ہے ابھی سے تیاری کر لیں۔ بزرگوں نے ایک مثال دی ہے، مثال کے طور پر پہلے اگر آدمی نہیں سدھرتا، سمجھتا نہیں ہے، تو اس کا انجام یوں ہے۔ ایک بڑی مچھلی نے چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو سمجھایا کہ آپ دریا کے کنارے پر نہیں جایا کریں، سمندر کے کنارے پر نہیں جایا کریں، وہاں ایک مخلوق رہتی ہے، اس مخلوق کو کہتے ہیں انسان، وہ ہر وقت آپ کو پکڑنے کے چکر میں پڑی رہتی ہے، جال ہوتے ہیں اور کیل ہوتے ہیں، اس طریقے سے وہ آپ کو پکڑنے کے فکر میں ہوتے ہیں۔ اگر آپ کبھی بھی میری بات نہ مانو اور وہاں چلے جاؤ تو آپ کو پکڑ لیں گے، اور اگر آپ کو پکڑ لیا پھر تو تمہارا ایسا حشر کریں گے، ایسا حشر کریں گے کہ آپ کو پانی میں واپس آنے نہیں دیں گے، آپ کو کاٹیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کریں گے، آگ میں جلائیں گے اور تیل میں پکائیں گے، کس طریقے سے چبا چبا کر کے چورا کر کے تمہیں ہڑپ کر جائیں گے۔ اس وجہ سے آپ کنارے کی طرف نہ جانا۔ ابھی اگر کوئی مچھلی کہتی ہے چھوڑو یہ بڑوں کی باتیں ویسے ہی ہیں، ابھی اگر وہ ان کی بات نہ مانے اور آ کر کے جال میں پھنسنے لگیں، انسانوں پر نظر پڑ جائے اس مچھلی کی، ابھی وہ بولتی ارے امی نے بولا تھا، دادی نے بولا تھا، استاد نے بولا تھا، بڑی نے بولا تھا، بڑی مچھلی نے بولا تھا نہ جانا، ابھی ہم پھنس گئے۔ ابھی آپ کا چیخنا، چلانا، رونا کس کام کا ہے؟ کسی کام کا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے
انسان بھی جب اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جتنے قدر اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے تو سنبھال لو۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو تو جنت کے اندر درخت یعنی بنگلے بنتے جائیں گے تمہارے لیے، اتنی آسانی ہے۔ لیکن ابھی اگر لاپرواہی کی نا، پھر جب پکڑ آئے گی، موت کا وقت آیا اور سکرات کا وقت آیا، تو اس وقت میں پھر آپ کا شرمندہ ہونا، پشیمان پریشان ہونا کسی کام کا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساری چیزیں میرے پاس آئیں گی اور ان کا حساب کتاب میں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے روزانہ ضرور استغفار کیا کرے، اپنی زبان کے اندر تھوڑا سا نادم پشیمان ہو کر کے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہیں۔ یار ابو ناراض ہوتا ہے تو بھی تو معافی مانگتے ہیں نا، دوست ناراض ہوتا ہے تو بھی معافی مانگ لیتے ہیں، یار معاف کرنا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے اگر معافی مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا بھی عطا کریں گے، آخرت میں بھی بھلائی فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔